نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مکرم سامعین السلام علیکم. پروفیسر عبدالغفور چودھری آپ سے مخاطب ہے. تو ابھی میں نے ایک انتہائی جو ہے نا منافق اعظم پر بات کرنی ہے جس نے مسلمانوں میں منافقت کا بیج بویا اور فرقہ بازی کو ہوا دی اور حضرت عثمان کے خلاف فتنہ کھڑا کیا. تو اس منافق اعظم کا نام ہے عبداللہ بن سلام. تو ہوا یہ تھا کہ حضرت عثمان کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت بخشی کے دور میں پھر حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں اسلام کو بڑی فتوحات مل رہی تھیں. یہ فتوحات جاری رہیں اور اسلام کا سنہرا دور تھا. پھر حضرت عثمان غنی کا دور شروع ہوا. 6 سال تک بڑا جو ہے امن رہا اور چھٹے سال میں افریقہ فتح ہو گیا. جب افریقہ فتح ہوا تو قبرص بھی فتح ہوا تھا, جزیرہ قبرص حضرت عثمان کے دور میں. تو جب قبرص فتح ہوا عیسائی بادشاہ ہرقل نے اجلاس بلایا تو اس نے جو تھا نا وہ اس میں سرکردہ بندے یہود و نصارہ کے بلائے. تو اس نے یہ وہاں معاملہ رکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم لڑائی نہیں کر سکتے, وہ آج جنگ میں جیت جاتے ہیں, تو ان میں باہم لڑائی ڈال دی جائے, کوئی ایسی تدبیر سوچی جائے. تو ایسا ہی ہوا. وہ عبداللہ بن سبا کہنے لگا یہ کام میرے ذمہ ہے, تو بعد میں آپ کو پتہ چل جائے. تو اس عبداللہ بن سبا ظاہر ہو گیا مسلمان, لیکن وہ اندر سے جو تھا نا عیسائی تھا. تو اس نے بڑی بڑی داڑھی رکھ لی, اسلام کی تبلیغ کرنے لگا اور دورے کرنے لگا مختلف شہروں کے. تو اس نے 4 نظریات دیے. چاروں ہی نظریات باطلہ ہیں, نظریات باطلہ ہیں چاروں. تو میں آپ کو چاروں نظریات آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے پہلا نظریہ یہ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وفات کے بعد خلافت کا حق بنی ہاشم کا تھا, جو کہ بالکل غلط نظریہ ہے. لیکن اس نے یہ دیا کہ اس نے مسلمانوں میں کچھ اپنے ہم خیال اپنے حامی پیدا کرنے تھے. تو دوسرا اس نے نظریہ یہ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ رب ہیں, رازق ہیں, خدا ہیں, یعنی اللہ پاک کی صفات ان میں ہے. یہ بھی نظریہ باطل ہے, آپ بھی جانتے ہیں. تیسرا نظریہ اس نے یہ دیا کہ ائمہ اہل بیت, یعنی اس میں حضرت علی سب سے پہلے آتے ہیں, اگر ان کی اولاد ہے. ائمہ اہل بیت آپ جانتے ہیں, تو وہ تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں. اب آپ بھی یہ بات جانتے ہیں, کامن سینس کی بات ہے کہ ایک نبی کا درجہ کیا ہے اور ایک صحابی رسول کا درجہ کیا ہے. تو یہ بھی نظریہ باطل ہے. پھر اس نے چوتھا نظریہ باطل یہ دیا جسے کہتے ہیں وہ تقیہ, کہ جب چاہیں جھوٹ بول دیں. جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں, اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الکاذبین. تو اس نے یہ نظریہ بھی دے دیا کہ جب آپ کو ضرورت پڑے جھوٹ بول لو. تو یہ چاروں نظریات کو تبلیغ کرتا تھا. حضرت عثمان کے خلاف فتنہ اس نے کھڑا کیا تھا. تو وہ ہم ایک طرف رکھ کر اسی پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت کے حالات کے مطابق کوفہ کا اپنا دارالحکومت بنا لیا کوفہ کو, تو کچھ مسلمان اسے مارتے بلا رہے تھے. کیوں نہ لا رہے تھے؟ نظریات کی وجہ سے مارتے پیٹتے لا رہے. کس کو؟ عبداللہ بن سبا کو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کالا کروٹا تھا. کالا کروٹا کالا رنگ تھا. کس کالے کروٹے کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا حضرت آپ خود سن لیں. تو حضرت علی نے فرمایا ہاں بھائی کیا بات ہے. تو اس نے وہ چاروں نظریات حضرت علی کے سامنے بیان کر دیا. حضرت علی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, خبردار ان چاروں نظریات سے معافی مانگو اور ورنہ تمہیں سخت سزا ہو جائے گی. اس نے بجائے معافی مانگنے کے دوسری بار بھی یہی بات کہی. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تمہارے پاس چانس نہیں ہے, موقع نہیں ہے, آخری چانس ہے, معافی مانگ لو. اور اس کے ساتھ اس کے جو پیروکار تھے وہ بھی تھے, لیکن اس سے معافی نہیں مانگی. تیسری بار بھی اس نے یہی جو ہے نا نظریات باطلہ بیان کر دیے. اب حضرت علی نے اپنے جو ہے نا فوجی دستے کو حکم دیا اس کو گرفتار کر دو. وہ گرفتار کر لیا گیا. اس کے جو تھے فالورز, اس کے پیروکار گرفتار, سب کو حضرت علی نے زندہ جلا دیا. زندہ کیوں جلایا؟ کہ وہ انتہائی گھٹیا نظریہ رکھتا تھا, اس لیے جلایا. تو یہ جو ہے منافق اعظم ہوا ہے. اب مقام افسوس ہے کہ ہمارے کچھ لوگ اسی کے نظریات پر عمل پیرا ہیں, جبکہ حضرت علی نے اسے سزا دی تھی. سزا بھی بڑی سخت دی تھی, جنت میں اس میں جلایا تھا. تو یہ بھی لمحہ فکریہ ہے, لیکن اس کی جو ہے نا فرقہ واریت پیدا ہوئی کی اب تک جاری ہے. تو
تو ہمارے اور بھائیوں کو اس پر غور و خوض کرنا چاہیے کہ جو حضرت علی کی تعلیمات ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، جو خلفائے راشدین کی تعلیمات ہیں، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، ان پر وہ عمل پیرا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.